غم کرنا بھی ہے تو کس چیز کا غم کرنا ہے ہم کو؟ آخرت کا غم کرنا ہے ہم کو۔ صحابہ اکرام، انبیاء اکرام آخرت کا غم لگا کے بیٹھتے تھے۔ ہم کو آخرت کا غم لگانا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، قبر میں جاؤں گی تو میرے کیسے حالات رہنے والے ہیں، قبر میں جانے کی میری تیاری ہو گئی کیا، میں جب سوں گی تو وہاں میرے سوال جواب کی تیاری ہو گئی کیا، میرے اعمال کیسے ہیں، میں آخرت کے لیے تیار ہوں کیا، قیامت کے دن کے لیے تیار ہوں کیا، میرے کیسے اعمال ہیں، میں کس طریقے سے روز پیش آتی ہوں، میری نمازیں ٹھیک ہے کیا، میری عبادت کیسی ہے، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتی ہوں کیا۔ تو ہم کو غم اس بات کا لگانا ہے۔ انبیاء اکرام کا اور صحابہ اکرام، سلف صالحین، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آخرت کا غم لگا کے بیٹھتے تھے۔ ان کا پورا پورا زندگی میں جو غم ہوتا تھا، ان کی فکر ہوتی تھی، وہ صرف اور صرف آخرت ہوتی تھی کہ ہمارا آخرت میں کیا بننے والا ہے۔ پھر نماز پڑھتے ہوئے آخرت کا غم لگانا، نماز پڑھتے ہوئے آخرت کا غم لگانا کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں نماز صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، میرے ذکر اذکار، نماز کی صورتیں، نماز کی جو پوری جو ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، میں صحیح طریقے سے کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی۔ نماز ضائع ہو گئی، اگر کوئی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، تو اس کے اوپر غم زدہ ہونا کہ اللہ میری آج نماز فوت ہو گئی، میں نماز نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس میں غم میں مبتلا رہنا کہ میری نماز فوت ہو گئی، پھر عبادت نہیں کر سک رہے کسی بھی معاملے میں، اگر کہیں آج جانا پڑا، مہمان آ گئے، یا آج گھر کے کاموں میں اتنے بیزی ہو گئے تھے کہ کسی قسم کی عبادت نہیں ہوئی، قرآن کھولنے کو موقع نہیں ملا، کوئی بھی تسبیح نہیں پڑھے، تو اس میں ہم نے غم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کتنی کتنی بری ہوں کہ مجھ سے آج یہ چیزیں نہیں ہو پائی۔ تو اس میں ہم نے غم کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کو دنیا کے غم کرنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، ان کے پاس دیکھو کیسا اچھا صوفہ ہے، ان کے پاس کیسا اچھا گھر ہے، ان کے پاس کیسا اچھا ڈیکوریشن ہے، ان کے پاس کتنا کھانے کو ہے، پینے کو ہے، انہوں کیسے کپڑے پہن پہن کے نکل رہے، ہمارے پاس کیا ہے، میرے بچوں کے پاس کیا ہے، میری زندگی میں کیا ہے، انہوں اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم ایسے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس یہ نعمتیں، ان کے پاس کار ہے، ان کے پاس بچے دیکھو کیسا کما رہے، ان کے بچوں کی شادیاں کیسے اچھے اچھے گھر میں ہوئی۔ یعنی ہم نے یہ چیزوں کو غم میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے آخرت کا غم لگانا چاہیے، دین کا غم لگانا چاہیے، اللہ کا غم لگانا چاہیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح زندگی گزارنے کا غم لگانا چاہیے۔